السلام علیکم دوستو، بالا شبہ اسلام دین فطرت ہے جو پوری انسانیت کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات جہاں عقید و عبادات اور اخلاق و آداب کے تمام پہلو کو جمع کی ہوا ہے، وہی حفظان صحت کے معاملے میں بھی مکمل ہدایات موجود ہے جن پر عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ بہت سے مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اگر غور کرے تو صحت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، بلکہ قدرت نے جتنی وسیع منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی ہے، اتنے شاید پورے کائنات بنانے کے لیے بھی نہیں کی۔ یعنی کہ خود ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے نظام بنا رکھے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہی تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے جن انعامات کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان میں صحت اور ٹھنڈا پانی سر فہرست ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کا سوال کرو، کیونکہ ایمان کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ عرض صحت مند رہنے کے بے شمار اصول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً اپنانے پر زور دیا ہے، جو 1400 سال پہلے تو مفید تھے، مگر آج جدید سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے جو اصول اور طریقے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ طریقے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، جس کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ او فرمان ہے، جس میں ترجمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو کر نکال ڈالے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا۔ صحیح بخاری۔ دوستو، یہ حدیث مبارکہ ہے جسے منکرین بڑی کراہت والے انداز میں پیش کر کے اس کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں، جبکہ مکھی کے مشروب میں گر جانے پر جب تحقیق کی گئی تو بڑی ہی دلچسپ انکشاف سامنے آیا۔ ایک برٹش ریسرچ جرنل میں مکھی کے مطابق نئی تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ مکھی جب کھیتوں اور سبزیوں پر بیٹھتی ہے تو اپنے ساتھ مختلف بیماریوں کے جراثیم بھی اٹھا لیتی ہے، لیکن جب کچھ عرصے بعد یہ جراثیم مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ مکھی کے فر کے نیچے پیٹ والے حصے میں بکتر پالوج نامی مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو زہریلے جراثیم ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہٰذا چمٹے ہوئی زہریلی جراثیم اور ان کو عمل کو ہلاک کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ پورے مکھی کو کھانے میں ڈبو کر باہر پھینک دیا جائے۔ دوستو، یہ اسی بات کی مصداق ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا، جب انسان جدید میڈیکل کے متعلق بہت ہی کم جانتے تھے، جبکہ حالیہ تجربات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مکھی بیماری کے جراثیم کے ساتھ ساتھ اس جراثیم کو مارنے والا مادہ بھی اٹھاتی پھرتی ہے۔ بس دوستو، ثابت ہوا کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا طاقت موجود نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن عقل اس بات کو ضرور تسلیم کرتی ہے کہ اسلامی تعلیمات حرف بحرف درست ہے، جسے آج بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، اور جس کی واضح مثال یہ ہے کہ ادنیٰ سے مخلوق مکھی کے متعلق ہے، جبکہ اس وقت جدید ٹیکنالوجی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے جس نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہمیں ایسے خوبصورت تعلیمات سے نوازا کہ جسے آج صدیاں گزر جانے کے بعد سائنس دریافت کر رہی ہے۔ بے شک قدرت کی طرف سے اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نعمتوں کی قدردانی اور شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اور انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔